بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک بہت ہی خاص اور محبوب ولی کامل کا کچھ ذکر خیر کریں گے، جن کے مرید بننے کی یہ شان ہے کہ عالمی روحانیت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم ان کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت مولانا شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا مبارک نام حضرت شاہ عبد الحمید صاحب علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک 29 رمضان شریف 1177 ہجری کو ہوئی۔ دودھ پینے کے زمانے سے ہی آپ پر آثار بزرگی نمایاں تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے اکابر بزرگوں کے ہاتھوں پرورش پائی، اور آپ کا بچپنا بھی بزرگوں کی صحبت میں گزرا۔ زہد و تقوی اور پرہیزگاری بچپنے ہی سے آپ کی رگوں میں بسی ہوئی تھی۔ آپ کی تسمیہ خوانی کی رسم ادا ہونے کے بعد بحر العلوم قطب زمانہ حضرت مولانا محمد علی صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ محترمہ جو خود ایک نیک اور متقیہ اور پارسا خاتون تھی، آپ کے ماموں جان حضرت مولانا محمد عمران صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے، اور آپ کے پھوپھا حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شیخ المشائخ تھے۔ ایسے بزرگوں اور عظیم ہستیوں کی نگاہ اور پرورش میں آپ رہے۔ آپ کے پھوپھا جان نے آپ کو شروع سے ہی کامل و اکمل بنانے کی جد و جہد شروع کر دی تھی۔ جب آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو آپ کو نماز تہجد پڑھوانا شروع کروا دیا گیا۔ ایسی تربیت کی وجہ سے آپ کو راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے میں اور نماز تہجد پڑھنے میں جو لذت اور مزہ حاصل ہوا کہ پھر اسے کبھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ آخری دم تک چاہے سفر ہو یا قیام ہو، نماز تہجد کو آپ نے کبھی ترک نہیں کیا۔ آپ کے استاد گرامی کے وصال شریف کے بعد آپ نے سفر کیا اور لکھنؤ جا پہنچے۔ لکھنؤ جا کر حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب سے علوم ظاہری کی تکمیل کی اور ان سے سند فراغت حاصل فرمائی۔ جب علم ظاہری کی تکمیل ہو گئی تو آپ کا جذبہ باطن ابھرنا شروع ہوا۔ اب آپ کو ایک مرشد کامل کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ پیر کی جستجو میں ہر طرف نظر دوڑانے لگے۔ چونکہ آپ نے شروع سے ہی بزرگوں کی صحبتیں پائی تھی، خانقاہوں کو دیکھا تھا، اور کئی مسند نشین اور سجادگان آپ کی نظر سے گزرے تھے، لیکن آپ کو کہیں پر بھی دلی سکون اور تسلی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے پھوپھا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب علیہ الرحمہ نے آپ سے فرمایا کہ ہم ماریرہ شریف میں حضرت سیدنا شاہ حمزہ مارے حربی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں صاحب مارے حربی ابھی تشریف فرما ہے، جو آج قبلہ اولیاء ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، ان کی زیارت کرنا۔ ممکن ہے کہ وہاں سے تمہارا مقصد حل ہو جائے اور تمہارے دل کو تسلی حاصل ہو جائے۔
آپ کے پھوپھا کے کہنے پر آپ ماریرا شریف چلنے کے لیے راضی ہو گئے، خانقاہ شریف پر حاضر ہوئے اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ آپ کا ابھی تک وقت نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں پر بھی آپ کو دلی سکون نصیب نہیں ہوا۔ آپ کے پھوپھا کے تعلق حضرت اچھے میاں صاحب سے بہت بہتر تھے، اس لیے آپ نے حضرت اچھے میاں صاحب علیہ الرحمہ سے بہت اصرار کیا کہ اس بچے شاہ عبد المجید کی طرف توجہ کی جائے، لیکن حضرت اچھے میاں صاحب خاموش رہے۔ بہرحال آپ لوگ وہاں سے واپس ہوئے، مکان پر تشریف لائے اور پھر حضرت شاہ عبد المجید بدایونی علیہ الرحمہ نے شیخ کامل کی تلاش کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ کے پھوپھا کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو سمجھایا اور کہا کہ اس زمانے میں حضرت اچھے میاں صاحب سے بہتر میری نظر میں کوئی بزرگ معلوم نہیں ہوتا، تمہیں ماریرا شریف جا کر انہی سے بیعت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں، ایک جو بے اختیار ہو، یعنی پیر کو دیکھتے ہی بے اختیار ہو کر ان سے مرید ہونے کو دل چاہے، اور یہ سب سے عمدہ ہے، لیکن یہ مجھے نصیب نہیں، اور دوسری قسم با اختیار ہے، لیکن اس کا اظہار ان جناب نے نہیں فرمایا۔ آپ کا ادب لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہاں بھی اونچی دکان پھیکا پکوان والی مثال صحیح بیٹھتی ہے۔ حضرت کو اس جواب سے تھوڑا ملال ہوا اور آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ عبد المجید صاحب نے سفر کی اجازت مانگی۔ حضرت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عبد المجید صاحب اپنے مکان پر تشریف لائے اور رات کو اس خیال سے سوئے کہ اب صبح پیر کامل کی تلاش کے لیے سفر پر نکلنا ہے۔ رات کو سوئے تو نصیبہ بیدار ہو گیا، اپنے آپ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں موجود پایا۔ آپ نے دیکھا کہ مجلس پاک قائم ہے اور صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی صفیں بدی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نورانی تخت پر جلوہ فرما ہے، اور اس تخت کے قریب سلطان الاولیاء حضرت سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ الاولیاء حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور سیدنا آل احمد اچھے میاں صاحب مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کچھ اشارہ فرمایا، تو سرکار غوث پاک نے حضرت شاہ عبد المجید بدایونی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر حضرت اچھے میاں صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو جب حضرت شاہ عبد المجید صاحب خواب سے بیدار ہوئے تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، فوراً ہی ماریرا شریف جانے کا ارادہ کیا اور خانقاہ شریف پر حاضر ہو کر کمال عقیدت اور ادب کے ساتھ حضور سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید ہو گئے۔ اب تو مرشد کے عشق کی وہ آگ دل میں روشن ہوئی کہ ایک پل کے لیے بھی خانقاہ شریف سے الگ نہ ہوتے، ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب آپ کے گھر والے آپ کو واپس بدایوں شریف بلاتے تو آپ تو اس پر کوئی توجہ نہ کرتے، لیکن جب آپ کے پیر و مرشد کو خبر ملتی کہ ان کے گھر سے بلاوا آیا ہے تو حضرت اچھے میاں آپ کو تاکید کر کے گھر بھیج دیتے۔ حکم کی تعمیل کی خاطر آپ گھر پر جاتے، لیکن آپ کا دل وہاں نہیں لگتا تھا۔ مرشد کی جدائی آپ کو ہرگز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مشکل سے مکان پر 2-4 روز رکتے اور پھر واپس ماریرا شریف میں اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ کے مرشد کی توجہ اور خاص نظر ہمیشہ آپ پر رہا کرتی تھی۔ ان کا کرم خاص ہمیشہ آپ کو ان کی آغوش میں رکھتا، اور اسی لیے آپ کے علم و عرفان اور مدارج ولایت میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی گئی۔ جب حضرت اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کامل و اکمل بنا دیا
تو پھر آپ کو خلافت کی نعمتیں خاص عطا کی گئی اور آپ کو شاہ عین الحق کے خطاب سے نوازا گیا۔ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا آل احمد اچھے میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد آپ کی طبیعت ماریرہ مقدسہ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگتی تھی۔ آپ کو مرشد کی ظاہری جدائی کا بہت صدمہ ہوا، اس لیے آپ نے مستقل طور پر بدایوں شریف میں سکونت اختیار کر لی، اور ماریرہ شریف میں عرس ہوتا یا خانقاہ شریف کا کوئی ضروری کام ہوتا تبھی آپ مکان سے باہر تشریف لاتے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے مکان سے قدم بھی باہر نہ نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بدایوں شریف میں اپنے مدرسہ قادریہ شریف میں رونق افروز تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو چہرے سے شریف اور عزت دار لگ رہا تھا، لیکن غریبی اور تنگ دستی کے آثار اس پر صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور بے ساختہ رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا شاہ عبد المجید عین الحق بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مدرسے کے صحن میں لے آئے، اور مدرسے کے صحن میں جو گھاس تھی اسے اکھیڑ کر ان صاحب کو دی اور فرمایا کہ اس گھاس کو گرم تانبے میں مس کر کے یعنی لگا کر تانبے کو سونا بنا لینا۔ اس وقت فقیر کے پاس اور کچھ موجود نہیں ہے۔ وہ شخص اس تبرک کو لے کر خوش ہوتا ہوا گھر پہنچا۔ جو تانبے کے برتن ہاتھ لگے اسے جلدی جلدی گلایا، اور جیسے ہی اس پر وہ گھاس ڈالا تو قدرت الہی سے وہ تانبا سونا بن گیا۔ اس پریشان حال شخص کی ساری تکلیف دور ہو گئی، اس پر جو قرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اس کے بعد جب گھاس ختم ہو گئی تو یہ صاحب خود ہی مدرسے کے صحن میں جا پہنچے اور وہاں سے گھاس کو اکھیڑا اور گھر لا کر پھر وہی طریقہ اختیار کیا، لیکن ناکام رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ساری برکت اور کرامت تو حضرت سیدنا عین الحق عبد المجید بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا آل احمد اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد آپ 27 سال 10 ماہ تک بدایوں شریف میں مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز رہے۔ آپ کے مریدین اور متوسلین بے شمار ہوئے۔ آپ ہمیشہ مساکین اور غریبوں پر شفقت کی نظر فرماتے اور ان سے بڑی محبت سے پیش آتے۔ آپ کی عمر شریف 85 سال 3 مہینے 18 دن کی ہوئی۔ 17 محرم الحرام 1263 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار اقدس مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف میں خانقاہ قادریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا عرس شریف ہر سال 16، 17، 18 محرم شریف کو منایا جاتا ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔